اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ کے اندر انسان کی زندگی کا مختصر خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ رب العزت کی ذات کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، تمہارا کچھ وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی نقطہ آغاز نہیں تھا، فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں زندگی بخشی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہارے اوپر موت طاری کرے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم سارے اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ انسان کی زندگی کا آغاز یہ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی اور منشا سے کیا۔ کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنی زندگی کے آغاز کا معین وقت طے کر کے آیا ہوں کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے اس وقت دنیا میں پیدا کرنا ہے اور اس وقت تو نے مجھے دنیا سے واپس لے کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں آنا وہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، ثم یمیتکم، اور تمہارا اس دنیا سے جانا، تمہارے اوپر موت کا طاری ہونا، یہ بھی میری مرضی سے ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں لمحے میں نے چلا جانا ہے، نہیں، معینہ مدت کا دعویٰ کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی منشا ہے کہ وہ جسے جس وقت چاہے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ موت کو عام طور پہ ایک تلخ چیز سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی بھیانک ہے، بڑی سخت ہے، اور انسان سارا کچھ کر گزرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ موت نہیں آنی چاہیے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، مجھے اس بات سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ جبکہ اللہ رب العزت نے موت کو ایک خوبصورت حقیقت رکھا ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف کہ میرا موت کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا، صرف اور صرف انسان کا اس وجہ سے ہے کہ اس نے دنیاوی معاملات میں دنیاوی چیزوں کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا ایسا جوڑا ہوا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگر وہ ان کی حقیقت سے آشنا ہو جائے تو وہ ان کے ساتھ کبھی بھی دل کا تعلق قائم نہ کرے۔ جتنی بڑی نعمت ہے اس کی اتنی ہی بڑی خوشی ہے، اور جتنی بڑی اس کی خوشی ہے اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا غم ہے۔ مثال کے طور پہ کہ بیٹے کی نعمت ہے، جب پیدا ہوا تو والدین بڑے خوش ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، لوگوں کے اندر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس کی مدت رکھی تھی تھوڑی، چند دن، چند گھنٹے یا چند سال۔ جیسے ہی وہ بیٹے کی نعمت وہ اپنے پاس بلاتا ہے اتنا ہی بڑا غم آتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جوان سال اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کے تو سر پہ غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، وہ بالکل ٹوٹ کے رہ گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زندگی کا آنا اور زندگی کا دنیاوی زندگی کا ختم ہو کے میری بارگاہ کی طرف واپس لوٹ کے آنا، یہ سب میرے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل کسی شخص کے پاس نہیں ہے۔ رہا اس کے درمیان کا معاملہ،
وہ 50 साल है, वो 60 साल है, वो 70 साल है, वो 1 साल है, वो एक लम्हा है, वो जितनी भी मुद्दत उसने दुनिया में गुजारनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इसके बताने का मकसद ये है कि ये जो दरमियान वाला पीरियड है, कैसे मुमकिन है कि तू अपनी मर्जी से गुजारे और अपनी इसमें मनमानी करता फिरे और हर चीज़ में ये दावा करता रहे कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, जबकि हकीकत में तेरा कुछ भी नहीं है।